ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ حضور دار ارقم میں تشریف رکھتے تھے۔ جن کے دلوں میں روشنی آتی وہ بارگاہ رسالت میں آتے، قدموں میں حاضر ہوتے، حلقہ بگوش اسلام ہوتے اور دین کی خاطر قربانیوں کی تاریخ رقم کرتے۔ ایسی ہی حضرت عمار کو اللہ کریم نے دین کی طرف ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا۔ وہ چلے دار ارقم کا رخ کیا۔ ادھر سے حضرت صہیب رومی کو بھی اللہ پاک نے توفیق سے نوازا، وہ بھی دار ارقم کے دروازے پہ پہنچا۔ اتفاقاً حضرت عمار حضرت صہیب دونوں دروازے پہ یکجا ہوئے، اندر گئے، حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، دین کی خاطر مصیبتیں مشقتیں برداشت کرتے رہے، کفار کے مظالم برداشت کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ رب کریم جل شانہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا ارشاد فرمایا۔ صحابہ ہجرت کرنے لگے، لیکن عالم یہ تھا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی ہجرت کا ارادہ بھی فرماتا تو کفار مکہ کو یہ بات گراں گزرتی۔ وہ چاہتے یہاں پر یہ غم مصیبت تکلیف کی چکی میں پستے رہیں، باہر نہ جائیں اور مکے کے مشکل ترین ماحول کا یہ مقابلہ کرتے رہیں۔ جب کوئی صحابی ہجرت کرنے جاتا وہ پکڑنے کی کوشش کرتے، زد و کوب کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے ارادے سے باز رکھنے کے لیے تابڑتوڑ وہ محنت کرتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جب ارادہ فرمایا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ حضور کے مبارک قدموں میں حاضر ہو جاؤں، کفار نے پیچھا کیا۔ آپ کے پاس تلوار بھی تھی، آپ کے پاس تیر بھی تھے۔ آپ نے کفار کو مخاطب کیا، فرمایا تم جانتے ہو کہ میں بہت بڑا تیر انداز ہوں، میں اس وقت تک تم سے مقابلہ کروں گا، تیر پھینکتا رہوں گا جب تک میرے ترکش میں آخری تیر نہ رہ جائے، اور اگر میرے تیر ختم ہو گئے تو میرے پاس تلوار ہے، میں تلوار سے مقابلہ کرتا رہوں گا اور کسی صورت میں اپنے ارادے سے باز نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر تلوار بھی ٹوٹ جائے، تلوار چھن جائے، تلوار ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری مرضی، جو چاہو تم میرے ساتھ کرو، لیکن ایک آپشن تمہیں دیتا ہوں، اگر تم مجھے جانے دیتے ہو تو میں تمہیں اپنے مال کا پتہ دیتا ہوں کہ میں نے مال کہاں رکھا ہوا ہے، تم جا کر مال لے سکتے ہو اور اس مال کے بدلے مجھے ہجرت پہ جانے سے مت روکو۔ تو انہوں نے یہ بات مان لی اور اس بات پہ راضی ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی نے مال کا پتہ دیا، زندگی بھر کا کمایا ہوا اندوختہ کہاں ہے بتا دیا، کفار چلے گئے، مال وہاں سے اٹھایا، یہ اسی بے سر و سامانی کی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور جلوگر تھے، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ساری رودات سنائی۔ میرے آقا نے فرمایا اے صہیب تو نے بہترین تجارت کی۔ میرے بھائی تجارت بہت سے لوگ کرتے ہیں، کوئی ڈالر کے بدلے ڈالر کما رہا ہے، کوئی سونے چاندی کے بدلے کچھ کما رہا ہے، کوئی روپے پیسے کے بدلے کچھ کما رہا ہے، کوئی کما کے بلڈنگ مکان کوٹھی بنا رہا ہے، کوئی جائیداد بنا رہا ہے۔ اس سے بہتر تجارت کیا ہو سکتی ہے کہ مال دے کے ایمان بچایا، مال دے کے دین بچایا، مال دے کے حضور کی خدمت میں پہنچے اور مال دے کے آقائے دو عالم کا دیدار کیا اور آقائے دو عالم کی صحبت میں پہنچے۔ میرے آقا نے اس تجارت کو بہتر تجارت فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس تجارت کو اپنائیں جس تجارت میں دنیا کے بدلے ہمیں دین ملے۔ یہ تجارت ہر کوئی کرتا ہے کہ دنیا کے بدلے دنیا کماتا ہے، پر دنیا کے بدلے دین پانا اور دین کمانا یہ بہت بہتر تجارت ہے۔